السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے۔ اس میں ایک صاحب ہیں سچ والا کر کے، ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے قرآن حفظ کیا، انہوں نے عالمیت کا کورس کیا، انہوں نے امامت بھی کری، اور اس کے بعد ان کو اسلام میں بہت ساری خرابیاں نظر آئی اور جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ غلط فہمی کے شکار ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یا صرف قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے، یا صرف مدرسہ جانے کی وجہ سے، یا امامت کرنے کی وجہ سے وہ ایمان والے تھے، ہدایت یافتہ تھے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دراصل حقیقت میں بات یہ ہے کہ ان کو ہدایت ملی ہی نہیں کبھی، ان کے دلوں میں روغ تھا شروع سے اور اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں نے اس طرح کے ہتھ کنڈے بہت اپنائے، اپنے لوگوں کو علم دین سکھایا، حافظ بنایا، قرآن کی علم دیا، ان کو پڑھایا، عالمیت کرایا اور ان کو امام بھی بنایا۔ یہ تینوں چیز وہاں پہلے آلریڈی ہو چکا ہے، اور مقصد تھا کہ مسلمانوں کو ورغلایا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے بدظن کیا جائے، مسلمانوں کو ایمان سے بدظن کیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ سیم کیس ہے سچ والا کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن تھا، میں نے عالمیت کی، میں نے امامت کی، لیکن میں بتا دوں کہ انہیں ہدایت نصیب ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہدایت جو ہے خاص اللہ کا انعام ہے۔ ہدایت تو کوئی نبی بھی کسی کو نہیں دے سکتے، رسول بھی نہیں دے سکتے، یہ اللہ کی طرف سے خاص ہوتا ہے، اور اللہ اپنے ان بندوں کو جس کو ہدایت دے دے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ہدایت ان کو کبھی ملا نہیں۔ اب ان کے سوالات دیکھیے، سوالات کیا ہیں، اور انہوں نے ہدایت تو دور کی بات، انہوں نے دین کو بھی، قرآن کو بھی، سنت کو بھی نہیں سمجھا۔ صرف آپ چونکہ ہدایت ملی نہیں، دل میں بات اتری نہیں، تو وہ اللہ سے تعلق پیدا نہیں ہوا، وہ رب سے کے بندگی کا، وہ پرمیشور کی بندگی کا تعلق پیدا نہیں ہوا، اللہ سے قربت پیدا نہیں ہوا، اللہ کی بندگی پیدا نہیں ہوئی، اور ہمیشہ یہ ایک بیماری میں، شک کی بیماری میں مبتلا رہے۔ اب ان کے سوال کا جواب، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے سوال کا جواب کسی نے دیا نہیں، اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے دے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ بھائی آپ کے مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جہاں ہو آپ ٹھیک ہو، جسے اللہ ہدایت دے گا وہی مسلمان ہوگا۔ اس میں میرا جواب سن کر کے بھی آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، لیکن جواب اس لیے دینا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے بیچ میں آپ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، ہندو بھائی ہوں، یا خود مسلمان ہوں، چونکہ بہت سارے مسلمان ہیں، ان کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ بھائی کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کی باتوں سے وہ کئی بار ان کے اندر بھی گمراہی پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے جواب دینا ضروری ہے۔ ورنہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں، چونکہ ان سب سوالوں کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اگر آپ سوالوں کا جواب سمجھنا چاہتے ہیں تو مل جاتا، آپ کا انٹینشن سوالوں کا جواب سمجھنا نہیں ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے کلام اللہ کا؟ کیونکہ قرآن میں کہیں پہ بھی اللہ فرسٹ پرسن میں نہیں ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ فرسٹ پرسن میں ہوتا۔ اور دوسرا ان کا اسی میں سوال جڑا ہوا ہے کہ کہیں پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ ہوں۔ دیکھیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ جب بندہ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے تو وہ فرسٹ پرسن میں ہوتا ہے، اور جب بندہ انڈائریکٹ کلام میں ہوتا ہے، کوئی اور کلام کر رہا ہوتا ہے اس کے بہاف پہ، وہ تھرڈ پرسن میں ہوتا ہے۔ اور یہ مسلمان بخوبی جانتے ہیں۔ یہ سچ والا کو کیسے پتہ نہیں چلا، کیسے کہتے کہ ہم مسلمان تھے؟
تو مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن جب نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو قرآن کو زیادہ تر وقت جو نازل ہوتی تھی لے کر آتے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. اس کلام کو اللہ کے کلام کو جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے طور پہ نازل ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے تھرڈ پرسن میں اللہ ہوں گے. لیکن جہاں پہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے وہاں پہ اللہ فرسٹ پرسن پہ رہیں گے. یہ تو لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. تو بہت جگہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے قرآن میں. اور ہمیں معلوم ہے کہ ایک رسول ایسے گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام, موسیس پیس بی اپون ہم, ان سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے, ان سے ڈائریکٹ کلام ہوتی تھی. تو جہاں پہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جہاں پہ ڈائریکٹ کلام ہوئی ہے تو آپ اللہ کو فرسٹ پرسن میں پائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے اللہ فرسٹ پرسن میں, اور کہیں پہ نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہو کہ میں اللہ ہوں, اور اگر کوئی دکھا دے گا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کو شاید شرمندگی ہو اور پھر سے وہ اسلام میں آ جائے. قرآن میں سورہ طٰہٰ ہے, چیپٹر نمبر سورہ نمبر 20. تو سورہ طٰہٰ میں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے بیچ میں کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پہنچا. اب اس میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے, اب آپ دیکھیں گے سورہ طٰہٰ میں, یہ آپ کو اسکرین پہ بھی ملے گا. اس میں 12 نمبر کی آیت ہے, سورہ طٰہٰ کی 12 نمبر کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی انا ربک, بالکل فرسٹ پرسن میں آ رہا, بے شک میں ہوں تمہارا رب. انی انا ربک, یہ فرسٹ پرسن میں آ رہا. فخلا نالیکا, اور آپ اپنے شوز کو اتار دے, جوتوں کو اتار دے. داؤ آر ان دا سیکرڈ ویلی آف طوا انکا بالواد المقدس طوا, آپ طوا کے سیکرڈ ویلی میں. یہ بالکل فرسٹ پرسن میں آیا. یہ سچ والا کو دکھا دیا جائے, یہ ویڈیو سچ والا کو پہنچا دیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ توبہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اننی انا ربک, میں ہوں, ویرلی آئی ایم تھائی لارڈ, بے شک میں تمہارا رب. اب اس کے اور آگے آئیے ان کا دوسرا اسکال کہ کہاں لکھا ہوا کہ اللہ کہتا میں اللہ ہوں. ہو بہو وہی ورڈ, ہو بہو سچ والا نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا, نیوز نیشن کے انٹرویو میں, کہ کہاں اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں. تو آپ اس کے آ جائیں نیکسٹ 13 نمبر میں. 13 نمبر میں آتا ہے I have chosen thee وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. I have chosen thee, listen then to the inspiration. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو ان کا سوال کا جواب, اس میں بھی فرسٹ پرسن میں آ رہا اللہ تعالیٰ I have chosen thee, اس میں بھی فرسٹ پرسن میں آ گیا. تیسرا جو ہے, جو سٹیک جو ان کا جو سوال ہے اسی کا جواب ہے, وہ ہے 14 نمبر میں. اس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ, ویرلی آئی ایم اللہ. ہو بہو یہی سوال سچ والا نے کیا تھا نیوز نیشن کے ٹی وی انٹرویو میں کہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتا ہو کہ میں اللہ ہوں. سیم چیز ہو بہو کہا جا رہا اننی انا اللہ, ویرلی آئی ایم اللہ, لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری. There is no God but I. There is no God but I. So serve thou me. So میری ہی بندگی اختیار کرو. And establish the regular prayer. اور صلاۃ قائم کرو. تو یہ سچ والے کو پہنچا دیا جائے یہ ویڈیو, اور اس کو کہا جائے کہ بھائی تمہارا وقت آ گیا ہے توبہ کرنے کا, کہ تم نے لائیو ٹی وی میں بولا تھا کہ میرے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو میں توبہ قبول کر لوں گا, اور بھی تمہارے سوالوں کے جواب آگے دوسرے ویڈیو میں دیے جائیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.